بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے دجال کے متعلق بہت سارے باتیں پیش کی، جیسے دجال کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اور دجال کی طاقت کیا ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں دجال کے مقام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دجال کا مقام۔ اب ہم اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ دجال اکبر کہاں ہے، کس جگہ روپوش ہے۔ اگر اسی زمین پر ہے جس کا چپا چپا چھان مارا جا چکا ہے، جس کا ذرہ ذرہ سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا، اس تک پہنچا کیوں نہیں جا سکتا۔ یہودی علماء دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضاد بیانی کا شکار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دجال اکبر قن یا قنم میں ہے۔ قنم کے معنی کبھی چڑیا کا گھونسلہ کہتے ہیں، کبھی لکڑی کا تابوت، یا کبھی پہاڑ کا غار، کبھی اس کا قید خانہ ما وراء الارض طبقات میں بتاتے ہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں، کبھی خلا کے نامعلوم مقام میں۔ اسے وہ جبل یا زبل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسیح الدجال کی موجودہ رہائش گاہ ہے، جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے۔ یہی رہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی۔ یہود کے بددیانت اور افسانہ ساز علماء سو کے مطابق اصل ہیکل اور قربان گاہ بھی وہی ہیں جہاں المسیح الدجال روپوش ہے۔ مسیح کا آنا در اصل اس ہیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں ہیں۔ سچی بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب میں ہے، ایک جزیرے میں ہے، فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر اسے تلاش کر سکتے ہیں، نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑا سکتے ہیں۔ یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے چپے چپے کو چھان مارا گیا ہے اور خشکی و سمندر کی مکمل سکیننگ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذا یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوار گزار جگہیں ہیں جہاں نادیدہ آنکھ اب تک نہیں پہنچ سکی۔ ابلیسی سمندر اور شیطانی تکون یعنی ٹرائنگل۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحر روم میں ہے، یا یمن کے سمندر بحر عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ ہے، یعنی امریکہ سے جا ملتا ہے۔ نمبر 1، مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیولز سی ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان، آیوجیانی یونین اور جزائر ماریانہ کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں، پھر اسے شیطانی سمندر کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی نقطہ ترازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے، غیر مسلموں نے اسے کیوں ابلیسی ٹھکانہ قرار دیا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکہ کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، جیسا کہ اس کے پرچم پر موجود 50 ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے 48 تو اکٹھی ہیں، 2 ذرا فاصلے سے ہیں۔ نمبر 1، آلاسکا۔ اس کے اور امریکہ کے بیچ میں کینیڈا حائل ہے۔ یہ 1867 تک روس کے پاس تھی۔ اس کے اور روس کے بیچ میں صرف درہ بیرنگ نامی تنگ سمندری گزرگاہ ہے، جو 170 ڈگری شمالاً جنوباً پر واقع ہے۔ جغرافی اعتبار سے یہ شمالی امریکہ کی حدود میں آتی تھی، اور امریکی بر اعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کو نہایت کھلتی تھی۔ امریکہ کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے 18 اکتوبر 1867 کو الاسکا کے 5 لاکھ
86,000 مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان زار روس الیگزینڈر روم سے $7 ملین کی مالیت کے برابر ہونے کے بدلے خرید کر امریکی وجود کی روسی داغ سے پاک کر لیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور قیمتی معدنیات کے ساتھ 49ویں ریاست کی حیثیت سے مشرف بامریکہ ہوا۔ نمبر 2، جزائر ہوائی جس کا صدر مقام ہونولو ہے، اس کا رقبہ 11,000 مربع میل ہے۔ یہ 1898 عیسوی میں 50ویں ریاست کے طور امریکہ میں شامل ہوا۔ بحر الکاہل کے بیچ میں ہے، اور بحر الکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام ماریانا ٹرینچ دنیا کی گہری ترین جگہ ہے، جس کی تہہ میں خوفناک آتش فشاں ہے، جس میں زیر آب زلزلے آتے رہتے ہیں، اور جس کا ایک حصہ شیطانی سمندر کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر بحر الکاہل کے پار امریکہ ہے۔ امریکہ کے قریب سمندر میں ایک ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کمی اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ شیطانی تکون یعنی برموڈا ٹرائنگل ہے۔ تکون سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟ کس ملک کے نوٹ پر اہرام نما تکون چھپی ہوتی ہے؟ برموڈا ٹرائنگل آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ پاک کسی کو اپنی قدرت سے لے جائے تاکہ وہ دنیا والوں کو آگاہ کر سکے تو اس کی خصوصیت ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر دجال کے مقام کو مبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے، جو کہ آگے جا کر بہرحال زمین کے گول ہونے کی وجہ سے مغرب تک پہنچے گا، تو یہ درج بالا حدیث شریف کی ایک ممکنہ تعویل ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس سے زیادہ قوی تعویل وہ ہے جو ایک مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان ویران جزائر میں قید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسے بیڑیوں سے تو رہائی مل گئی، وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے اور اپنے خروج کی راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی، لہذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ بحر شیطان سے مثلث شیطان تک۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کی شیطانی تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ مثلا نمبر 1، دنیا میں یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان یعنی برمودا میں زیادہ۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔ نمبر 2، دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں یا لیزر شعاعیں قسم کی چیز موجود ہے جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ یہ انتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل کر ان کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ نمبر 3، دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص نادیدہ طاقتیں خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتی ہیں، جبکہ وہ دجال کی تیز رفتار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔ 3 دن کی مسافت ایک قدم پر تقسیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتے ہیں۔ اڑن تشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں، وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی گھس کر سفر کر لیتی ہیں، نیز اپنا حجم چھوٹا یا بڑا کرنے اور فضا میں ٹھہر جانے یا زمین میں کہیں بھی اتر جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ ماہرین نے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کی
تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ موضوع تفصیل چاہتا ہے، اس پر انشاءاللہ الگ سے لکھا جائے گا۔ نمبر 4، دونوں جگہوں کو خواص اور عوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی ہمدرد نہیں، خوفناک، پر اسرار اور جان لیوا ہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے ایسے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں کہ بال کی کھال اتارنے والے مغربی میڈیا اور چونٹی کے بلوں میں کیمرے فٹ کر کے ان کے طرز زندگی پر تحقیق کرنے والے مغربی سائنسدان مہر بلب ہیں۔ بلکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظر آنے والی اڑن تشتریوں کی حقیقت تک پہنچنے والے دو سائنسدانوں ڈاکٹر موریس جیسیوب اور ڈاکٹر آئی میکڈونلڈ ہلاک کر دیا گیا، اور ان کی ہلاکت کو خودکشی کا نام دے کر اس راز کو دنیا سے چھپانے اور دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی قید گاہ کے بارے میں 3 جگہوں کا نام لیا، 2 کی نفی کی اور 1 کی تائید کی کہ دجال وہاں مقید ہے۔ ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے۔ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے۔ جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے، یعنی ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دجال ابلیس کے ترکش کا سب سے کارآمد اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی سچی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار اور کارآمد حربہ دجال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی دجال کے ساتھ بھرپور امداد احادیث سے ثابت ہے۔ کیا عجب ہے کہ ابلیس کے مرکز میں ہی دجال مقید ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہو۔ دجال سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں جا کر آباد ہو گئی۔ یہاں انہوں نے مکانات وغیرہ تعمیر کیے اور یہیں ان کی نسل پھیلتی رہی۔ اس مقام کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دجال شام و عراق کے درمیان نکلے گا۔ حدیث کی شارحین کے مطابق یہ پہلی حدیث کے خلاف نہیں۔ ممکن ہے وہ پہلے شام و عراق کے درمیان نکلے، مگر اس وقت اس کا خروج نمایاں نہ ہو، پھر اصفہان کے علاقہ یہودیہ سے نمودار ہو اور یہاں کے یہودیوں کی مدد سے جو اس کے انتظار میں بے چین ہیں اس کے خروج کا عالمی اعلان ہو۔ دجال شعبدوں کی 2 تشریحات۔ احادیث میں دجال کے جن محیر العقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا تعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں یا لیزر شعاعوں سے ہے جو برمودا ٹرائنگل میں پائی جاتی ہیں۔ ان شعاعوں کے ذریعے وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر کمزور ایمان اور ناقص علم والے جھوٹے خدا کو سچا ماننے میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ کام 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جو دکھائی دے رہی ہے، یعنی ان شعاعوں کو کسی انسان یا انسانوں کے ہجوم پر ڈالا جائے تو پگھل کر غائب ہو جائے گا، کھیتوں پر ڈالا جائے تو سرسبز کھیت جل کر راکھ ہو جائیں گے اور بنجر کھیت لہلہانے لگے۔ مادرزاد اندھے کی بینائی لوٹا دینا، لا علاج امراض کا علاج کر دینا، جاندار کو مار ڈالنا یا غائب کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ان شعاعوں کے ذریعے پلک جھپکتے میں ممکن ہوگا۔ نمبر 2، دوسری قسم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے، حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے۔ مثلا کثیر المنزلہ عمارتیں، دیو ہیکل، جہازوں کو غائب کر دینا، سمندر کی تہ میں یا زمین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زلزلے پیدا کرنا، زندہ انسان کو 2 ٹکڑے کر دینا اور پھر زندہ کر دینا۔ یہودی سائنسدانوں نے ان شعاعوں کو جو ان 2 شیطانی جزائر میں پائی جاتی ہیں محفوظ کرنے اور حسب منشا استعمال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔
یہ اس قدر طاقتور ذریعہ توانائی ہے کہ موجودہ سائنس کی تمام ایجادات اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکی۔ ہوائی جہاز کو تو چھوڑیں، اگر اس کو کار میں استعمال کیا جائے تو وہ مروجہ روایتی توانائی سے چلنے والی کاروں سے لاکھوں گنا، ہزاروں نہیں لاکھوں گنا تیز رفتاری سے چلیں گی۔ دجال جس قسم کی اڑن تشتریوں پر سوار کرے گا، اس میں یہی توانائی استعمال ہوگی۔ اس کی حیرت انگیز شعبدہ بازیوں کی پشت پر یہی توانائی کار فرما ہوگی اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کر چھوڑے گی۔ آج کل یہود آخری معرکے کی تیاری کر رہے ہیں اور دنیا کا ذہن بنا رہے ہیں کہ نجات دہندے کی آمد قریب ہے۔ ان قریب جیسے ہی وہ اس توانائی پر حسب منشا کنٹرول حاصل کریں گے، انسانیت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ ان کے خیال میں یہ ناقابل شکست ٹیکنالوجی ہے جو دجال کی عالمی حکومت کے قیام میں حائل ہر رکاوٹ کو بہلائے جائے گی، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر ٹیکنالوجی ان کو موت پر قابو دلوا دے گی، کیونکہ موت ان کے لیے یقینی طور پر جہنم کا دروازہ ہے۔ اور سنیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو قتل کر کے زمین و آسمان کی بادشاہت اپنے نام کر لیں۔ لیکن ان کی یہ غلطی ہے، وہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں سب طاقتوں کے اوپر ایک طاقت موجود ہے۔ شیطانی مادی طاقتوں کو جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، خصوصاً اسے سجدہ کرنے اور اس کی خاطر جان دینے والے بے لوث جانثاروں سے اسے عشق ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کافر مرتے جائیں گے، اور دنیا کو برموڈا کی شعاعوں کا شعبدہ دکھانے والا دجال تو ان کو دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا۔ اس کے ساتھ موجود یہودیوں کو قلیل تعداد اور بے سر و سامان مجاہدین ہر پتھر اور درخت کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر برآمد کر لیں گے اور چن چن کر ختم کریں گے۔ یہودیت، شیطانیت اور دجالیت ہمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے، اس کو مادی طاقت کا زعم رہتا ہے، یعنی گمان رہتا ہے، اور دنیا بھی ان کی طاقت سے مرعوب ہو کر خدائے احکام اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ انسانیت کی بدقسمتی ہے جو حشر ہوش شربا یہودی اور اس کی ہم نوا صہیونی طاقت کا افغانستان میں ہو رہا تھا، وہی حشر دجال کی ناقابل شکست ٹیکنالوجی کا آرمی گڈون کے میدان میں عفیق کی گھاٹی میں ہوگا۔ دجال شعبدوں کو ناکام بنانے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا تھا، اقصا لن تعدو قدرک، یعنی مردود تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابن سیاد جیسا دجال اصغر ہو یا یہودیوں کا مسیحا منتظر دجال اکبر، دونوں کو رب العزت ایک حد سے آگے کی طاقت نہ دیں گے، نہ اپنی مخلوق کے لیے اسے ایک حد کے بعد آزمائش بنائیں گے۔ دجال کی یہ شعاعیں اس مسلمان کے آگے قطعاً بیکار ہوں گی اور اس کو نہ نقصان پہنچا سکیں گی، نہ اس کی نظر بندی کر سکیں گی۔ جو سورہ کہف کی یا اس کی ابتدائی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا، تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل یعنی تیسرا اور چوتھا کلمے کا ورد کرے گا، اور جو دجال کے منہ پر تھوک کر اس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا۔ جہاد وہ بے مثال ٹیکنالوجی ہے جو یہود کی صدیوں کی محنت سے حاصل کردہ سائنسی ٹیکنالوجی کو ایک ہلے میں بہا کر لے جائے گی اور ان کے پلے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہ چھوڑے گی۔ جب تمام دنیا نے امریکہ سے شکست کھا لی تھی تو طالبان نے جہاد کی بدولت اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ عنقریب جب تمام روشن خیال دنیا دجال کو خدا تسلیم کر چکی ہوگی کہ خراسان کے کالے جھنڈے والے مجاہدین اس کی جھوٹی خدائی کا پردہ چاک کر ڈالیں گے۔ کاش مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے کریں۔ تقوی اور جہاد، تقوی اور جہاد، تقوی اور جہاد۔ اہل اسلام، تقوی اور جہاد، ان دو چیزوں کو کوئی مادی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے دجال کہاں ہے؟ یہ سوال اسرار و رموز کے دبیز پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ اب جیسے جیسے اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ابلیسی اور دجالی قوتوں کے ٹھکانے کو کچھ نہ آشکار کرنا چاہتے ہیں۔
بہرحال اس کا مقام معلوم ہو یا نامعلوم، واضح ہو یا مبہم، معلوم ہو کر بھی نامعلوم رہے یا بالکل مجہول رہے، بات یہ ہے کہ جس چیز کو حدیث شریف میں جتنا بتایا گیا ہے اس سے زیادہ جاننے میں یقیناً ہمارا فائدہ نہ تھا، اس لیے اسے مبہم رکھا گیا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے پیچھے پڑنے کے بجائے اس مقصد پر نظر رکھنی چاہیے جو ابہام کا منشا تھا، یعنی دجال کے مسکن کے تعین کے بجائے دجالی فتنے کے مقابلے کی تیاری۔ آج اگر ہمیں اس کا مسکن معلوم ہو بھی جائے تو نہ کوئی قبل از وقت اسے قتل کر سکتا ہے، نہ اس جزیرے تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ جب دجال نکلے گا اور پوری دنیا میں دندنائے گا تو جس نے اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت سے جان چھڑا کر موت کی تیاری نہ کی ہوگی، حرام چھوڑ کر حلال کی پابندی نہ کی ہوگی، سورہ کہف کی تلاوت اور ذکر و تسبیح کی عادت نہ ڈالی ہوگی، اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد سے غافل رہا ہوگا، وہ اس کے فتنے کا شکار ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ فتنے کا مرکز معلوم ہونا اتنا اہم نہیں جتنا فتنے کا شکار ہونے سے بچنے کی تیاری کرنا، اور فتنے سے بچنا اتنا قابل قدر نہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جد و جہد کا عزم کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان استقامت کا اعلیٰ درجہ اور جد و جہد و جہاد کا لازوال جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔